الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کہ امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے شہزادگان کے ساتھ 3 روز بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا. ناظرین، یہاں اس بات کی بھی ہمیں ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ عاشورے کا دن کس قدر اہم دن ہے، اور اس دن کی عبادتوں کے بارے میں بھی اس دن کے لیے خاص فضائل بھی بیان ہوئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں. اسی طرح محرم کے ہر روزے کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. تو ہمیں اس دن کو خاص اہمیت کے ساتھ گزارنا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے گا. تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں عاشقان رسول اس دن کھچڑا بناتے ہیں، اور امام حسین کی فاتحہ بھی دی جاتی ہے، خود بھی کھاتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو کھلاتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا عمل ہے. اسی طرح یہ بھی کتابوں میں آیا کہ 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. 10 محرم الحرام کو سرما لگایا جائے تو یہ سارا سال آنکھوں کے امراض سے انسان محفوظ رہتا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عاشورہ کا دن دنیا بھر میں جہاں کہیں آ چکا یا آنے والا ہے، اس دن عبادت میں روزے میں گزاریں. کہتے ہیں پیاسے رہیں گے تو امام حسین کی وہ پیاس بھی یاد آئے گی. کربلا کا واقعہ ایک عظیم قربانی کی داستان ہے، ایک ایسی داستان ہے کہ جب بھی سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل غمگین بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کلمہ پڑھنے والے، کیا نبی پاک کے امتی کہلانے والے بھی ایسے ہو سکتے ہیں. لیکن جناب جب لالچ اور اقتدار کا نشہ سامنے آتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. ان کے سامنے گویا یہ سب ہو رہا تھا، اور جو کرنے والے تھے وہ جانتے تھے کہ نبی پاک کے نواسے ہیں، یہ آل رسول ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرنا میں برباد کر دے گا. میں کبھی کبھی اسد بھائی اس بات کو سوچتا ہوں کہ جب ہم ہمارے ملک میں بھی، یا اللہ معاف کرے دیگر ممالک میں، بچوں کے ساتھ جو غلط کام ہوتے ہیں اور پھر قتل بھی کر دیا جاتا ہے، تو ایسا ظلم، ایسی بربریت سنتے تو یقین نہیں آتا کہ کیا کوئی انسان بھی ایسا کر سکتا ہے. لیکن ان تمام واقعات سے ہمیں ایک عبرت یہ ملتی ہے، جیسے کربلا کا واقعہ. اب ابن سعد کی بات کریں اور جو ہے باقی لوگ جو وہاں تھے ان کی بات کریں تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب جانتے تھے. اچھا، اب یہ سب کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں پھر اپنے آپ میں بھی سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ نہ کرے شہوت کا نشہ، اقتدار کی لالچ، مال کی لالچ، گناہوں کی پٹی بازو کا آنکھوں پہ ایسی بن جاتی ہے کہ انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. جی، اسی لیے اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کا جو ہمیں کہا گیا ہے، یعنی وہ بھی ہوئے کہ جنہوں نے نبیوں کے خلاف دعا کر ڈالی. بلعام بن باعورہ، یعنی کہ اس کا بھی واقعہ کیسا حیرت انگیز ہے کہ نبی کے سامنے کھڑا، مستجاب الدعوت، اور نبی کے سامنے اگینسٹ ہو گیا. اچھا، انبیاء کرام کو چٹلانے والے ہوئے، بلکہ انبیاء کرام کو شہید کرنے والے بھی تو ہوئے. اچھا، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور بنی اسرائیل کی جو برائیاں بیان کی گئی تو اس کے اندر یہ بات بالخصوص بیان کی گئی کہ یہ اس لیے ہے تمہارے ساتھ کہ تم جو ہے وہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. تو بہرحال اللہ پاک سے ہمیں اس کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اپنی عاجزی کا، انکساری کا. اور دنیا کی لالچ سے اسی لیے بچایا جاتا ہے، اقتدار کی لالچ یعنی کہ باؤنڈری سے دور رہنے کا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اس میں ایک دفعہ مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر نصیحت کرنے والے کی نصیحت بھی کام نہیں آتی. آج انشاءاللہ وہ بیان جب ہوگا تو اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو واضح نصیحت کی وہ بھی آئے گی. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے آپ نے وصیت ان کی بیان کی تھی کہ ان کا دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ خیال تھا کہ میرا قرض ادا ہو جائے، کوئی عبادت کا بار نہ رہے. اور ہم اقتدار والوں کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو خیال ہی نہیں آتا. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا سر بھائی، کبھی کبھی آپ بھی ہمارے وطن کے بھی حالات اللہ بہتر فرما دے، کبھی کبھی تو خیال آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ جو کروڑوں لوگوں کا مال، وقف کا مال، وطن کا جو مال ہے، یا لوگوں کی جو ٹیکسز ہیں واٹ ایور، اس کا اس طرح بے دریغ استعمال، اور کوئی جس کو کہ فکر ہی نہیں ہے. صحبت بہت بڑا اس میں امپیکٹ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی جو دنیا جس کیٹیگری کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہوں یا عوام میں ہوں، جہاں بھی ہم غور کریں گے تو ان کے ارد گرد کوئی ایسی خوف خدا کی بات کرنے والا، کوئی نیکی کی دعوت، انہوں نے ایسے دوست اپنائے نہیں ہوتے. اگر ایسے دوست اپنائے ہوتے، ایسا ماحول اڈاپٹ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ 80-90 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں. اچھا، جوان کو تو پھر بھی ایک امید ہوتی ہے کہ میں ہڑپ کروں گا، مال کماؤں گا تو کچھ دن انجوائے کر لوں گا، لیکن یہ بھی تو اسے ایک عجیب بات ہے کہ 70-80 سال کی عمر میں پہنچ کے بھی لوگ ان کاموں کو نہیں چھوڑتے، بلکہ عادتیں مزید پختہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں لالچ سے محفوظ فرمائے. اور اقتدار اور دولت کا نشہ واقعی اتنا خطرناک ہے کہ آنکھوں پر پٹی ڈال دیتا ہے. لیکن ایک یہ کردار ہے
اور دوسری طرف اللہ جنہیں نصیب کرے اہل بیت کرام سے محبت کرنے والوں کا جو انداز ہے وہ بھی ہمارے سے دونوں کمپیریزن. اب آپ سوچیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تو راستے میں بھی فرمایا, مکے سے چلے تھے تو آپ نے پہلے فرما دیا تھا ابتدا میں کہ دیکھو اگر آپ میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جائے, وہاں کے حالات کا کچھ پتہ نہیں لیکن یہ ساتھ رہے. اچھا چلو اس وقت تو پھر بھی یہ تھا کہ وہاں پہنچیں گے, حالات دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. 10ویں شب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مکالمہ کیا, فرمایا کہ ایک دن کی مہلت دے دو, ہم صبح جو ہے جو بھی ہوگا وہ دیکھ لیں گے, میں کچھ وصیتیں کر لوں. تو آپ نے تمام اپنے رفقا کو جمع فرمایا اور انہیں کیا وصیت ارشاد فرمائی, ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے تم سب کو اجازت ہے, جو جہاں جانا چاہے چلا جائے, آپ میدانوں میں, دیہاتوں میں, کہیں پر بھی بیابانوں میں چلے جاؤ, یہاں تک کہ تم کسی پناہ کو تلاش کر لو. اور یہ لوگ تو میرے خون کے پیاسے ہیں, جب یہ مجھے دیکھیں گے تو میری در پہ ہونا انہیں, تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے, جو تمہاری بچت ہو جائے گی. اور رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا دیے گئے اور آپ نے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, شرمندہ بھی نہ ہو. بھائی جو بھی جانا چاہتا ہے, یعنی اپنی طرف سے انہوں نے کیا زبردست کردار کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا کہ یہ میرے پیچھے ہیں, تم اگر جانا. ایون کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کو تو یہاں تک فرمایا کہ تمہارے لیے تو مسلم بن عقیل کی شہادت کا صدمہ ہی کافی ہے, وہ تو چلے گئے تو تم چلے جاؤ, یہ کہ تم مزید جانے قربان کرو. لیکن انہوں نے جو جوابات دیے ان کا ایک خلاصہ میں عرض کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ اے امام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں, اور یہ تصور کریں کہ آپ دنیا میں نہیں اور ہم زندہ رہیں. اور کسی نے کہا اے امام کیا ہم چلے جائیں اور اپنی جان بچا لیں اور لوگوں کو جا کر یہ کہیں کہ ہم اپنی جان بچا کر آ گئے اور امام کی ہمیں کچھ خبر نہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ کے بغیر زندگی پر عزت کے ساتھ آپ کے قدموں پر قربان ہونے کو ہم ترجیح دیتے ہیں. کتنے خوبصورت وہ الفاظ, جملے و کلام تھے. تو بہرحال آپ نے جو اتمام حجت فرمایا. امام حسین نے بھی ایک ساتھ نبھایا تھا نا, کہ جب آپ نے فرمایا تھا واپس چلتے تو حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان والوں نے کہا کہ ہمارے امن کا بدلہ لینا ہے اور ہم جان قربان کر دیں گے یا بدلہ لیں گے, تو انہوں نے بھی کہا جب قافلے والے چاہ رہے ہیں تو چلنا ہے, یعنی ایک ساتھ جینے اور ساتھ مرنا, اور یہ وفاداری. بالکل. اور سبحان اللہ. اور دیکھیے خاندانی قرابت میں علماء نے لکھا ہے کہ صلہ رحمی کے اندر ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ جہاں پر ظلم نہ ہو وہاں پر اپنے اہل خاندان کا ساتھ دینا, یہ بھی صلہ رحمی ہے اور یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے. ہاں اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا نا کہ ہم غلط ہیں تب بھی خاندان کے ساتھ ہی نہیں, جہاں پر ظلم نہیں ہے تو وہاں پر اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دینا, یہ اسلام کا ایک رہنما اصول ہے. تو بہرحال رات ہو گئی, گزر گئی, عبادت میں گزری. اچھا پھر یہاں پر جو آپ کا یہ پہلو ہے عبادت کا کہ وہ رات کوئی تلاوت میں گزار رہا ہے, کوئی نمازوں میں گزار رہا ہے. اب تو ساری حجتیں پوری ہو گئیں, سارا جو بھی کوششیں تھیں وہ ساری اختتام پذیر ہو گئیں, اور سب کو پتہ ہے کہ آج رات جو ہے وہ ہماری شاید آخری رات ہے اور کل جو ہے وہ میدان لگے گا. لیکن اس وقت بھی کوئی واویلا نہیں تھا, کوئی ناشکری کے کلمات نہیں تھے. ہم کہاں پھنس گئے, یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا اسلام ہے, ہم تو نواز رسول کے ساتھ تھے, ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے. نتھنگ ایٹ آل. سیرت کی جتنی کتابیں پڑھ لیں, صبر ہے, شکر ہے, عبادت ہے, تلاوت قرآن ہے, محبت اہل بیت ہے, اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی ساری رات گزاری. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خواب بھی نظر آیا جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور دعا دی کہ اللہ پاک انہیں صبر عطا فرمائے, اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے حسین ہم سے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے. جب آپ ناظرین یہ شب عاشور تھی, جمعرات کی رات تھی. عاشورہ 10 محرم کا دن جمعے کا دن تھا. رات بھر عبادتیں رہیں, دعائیں رہیں, اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری رہی. ایک یہ کیمپ تھا, ایک یہ خیمے تھے جو اہل بیت اطہار کے خیمے تھے, بالکل قریب ہی دوسرے خیمے لگے ہوئے تھے. ادھر 72 تھے, ادھر 22,000 تھے. یہ بھی مورخین نے لکھا کہ اتنا کیسا خوف تھا, اس میں تو بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھی. اتنے کم لوگوں کے لیے اتنے زیادہ لشکر کیوں بلائے گئے؟ سبحان اللہ, کیا خوب جواب دیا علماء نے کہ یہ شیر خدا کی اولاد میں سے تھے, یہ مولا علی کے بیٹے تھے, یہ ذوالفقار چلانے والی شخصیت اور فاتح خیبر کا خون تھا. ان کو معلوم تھا کہ یہ چند لوگوں سے قابو نہیں آئیں گے, یک بارگی مکارانہ طریقے سے حملہ کرنا پڑے گا. جو جنگ کے اصول ہے نا, ایک کے سامنے ایک آئے گا, 2 کے سامنے 2 آئیں گے, تو یہ تو کئی ہزاروں کو جو ہے واصل جہنم کر سکتے ہیں. لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ لشکر ہاتھ میں اس طرح آنے والا نہیں. تو اتنا خوف تھا ان پر کہ 22,000 کا لشکر, اور پھر ساری رات ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے, ان کو مزید لالچ دینے کے لیے رات بھر رقص و سرور کی محفلیں ہوئیں, ناچ گانے ہوئے, شراب پی گئی, اور جناب ساری رات جس کو کہیں کہ بے حیائی کے کام ہوئے. یہاں میں رک کر اپنے ویور سے ایک بات کرنا چاہوں گا. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ میں پنجتن کا غلام ہوں, یقیناً یہ غلامی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں, ہم کربلا والوں کے غلام ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف زبان کی نوک تک یہ غلامی کا دعویٰ تو نہیں؟ ذرا سوچے نا, حسینی طریقہ رات گزارنے کا کیا تھا؟ تلاوت تھی, دعائیں تھی, نمازیں تھی. اور یزیدی طریقہ کیا تھا؟ ناچ گانے تھے, شراب تھی, رقص و سرور کی محفلیں تھی. اب سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ تلاوت میں,
نماز میں، دعاؤں میں، عشاء بھی پڑھتے ہیں اور فجر بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ کربلا والوں نے جمعرات کی رات عشاء بھی پڑھی اور فجر کی نماز بھی جمعے والے دن بعد جماعت ادا کی۔ یا اللہ نہ کرے ہماری محفلیں، ہماری راتیں گناہوں میں، رقص و سرور میں، شراب میں، جوئے میں، بے حیائی میں، فلموں ڈراموں میں گزر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ میں امام حسین کا اور پنجتن پاک کا غلام ہوں، کربلا والوں کا چاہنے والا ہوں، اور طریقہ یزیدی ہے، تو آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ چیک کرتے جائیں، یہ واقعہ کربلا قدم بقدم مجھے اور آپ کو کیا کیا درس دے رہا ہے۔ زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ اب جانے کا وقت ہے، مگر پھر بھی راضی ہیں، اللہ کی رضا پر راضی۔ ہم پر تھوڑی مشکل، تھوڑی پریشانی آ جائے، شکوے ہیں، شکایات ہیں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں پھر بھی جناب میری بیماری ختم نہیں ہوتی، میں تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہوں پھر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے یہ آزمائشیں ہمارے درجات کو بلند کرنے آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے آتی ہیں، مگر ہم ہیں کہ بے صبری کر کے وہ جو ثواب ملنا تھا وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ بندہ کہتا ہے تو اس کو شرم نہیں آتی کہ میں گناہ نہیں کرتا، نیک ہوں، پھر بھی مجھے جو یہ آفت کیوں آئی؟ کربلا والوں سے زیادہ نیک کون تھا؟ امام حسین کے تو قدموں کی خاک کے برابر ہم نہیں، کتنی بڑی آزمائش تھی، مگر نانا کے اس نواسے نے سکھا دیا کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ ایک ایسی داستان کربلا کی ریت پر رقم کی ہے، کہتے ہیں کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی مثال ریت پر جو آپ نے داستان رقم کی، اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے۔ یہ سیکھنا ہے کہ کیسے یہ سب چیزیں لٹائیں اور نانا کے دین کو بلند کر کے چلے گئے۔ بہرحال ناظرین، 10 محرم الحرام صبح کا وقت ہوا، قافلے والوں نے پھر نماز ادا کی، جمعے کا دن تھا، اور اب اس کے بعد امام علی مقام نے ایک پیغام یہ دیا کہ جہاں خیمے ہیں اس کے قریب خندق کھود دی جائے، اس میں آگ بھڑکا دی جائے تاکہ خیمے میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کی حفاظت رہے۔ تو یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی اور خندق میں آگ لگا دی گئی، اور اس کے بعد یاد رہے 3 دن سے یہ قافلے والے بھوکے پیاسے ہیں۔ انسان بھوکا ہو تو ویسے ہی ڈھال ہو جاتا ہے، ویسے ہی جان نہیں بچتی ہے، لڑائی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلے انہوں نے یوں سمجھے کہ انرجی لیول کو کم کیا، 3 دن تک کھانا اور پانی بھی نہیں دیا، اور اب اس کے بعد امام علی مقام باہر تشریف لائے۔ ناظرین، یہ وہ عظیم خطبہ ہے کہ آج بھی پڑھے تو جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا امیجن کیجئے، کربلا والے 72 ہیں، خیموں میں بیویاں بھی سن رہی ہیں، بچے بھی موجود ہیں، اور امام علی مقام اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں، سامنے 22,000 کا یزیدی لشکر ہے، اور اس لشکر کے سامنے شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نور نظر، میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین کھڑے ہیں۔ اور آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے چند الفاظ سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں، خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، میں کسی پر حملہ آور بھی نہیں ہوا۔ اگر تم مجھے اپنے شہر میں آنا نہیں دینا چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، تمہارے در پہ آزار نہیں ہوں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ تم میرے خون کا کیا جواب دو گے بروز بحشر؟ میرے خون سے کس طرح بری ذمہ ہو سکتے ہو؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، سوچو تو صحیح کہ میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں، میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط سے گزرتے وقت یہ ندا دی جائے گی، اہل بحشر اپنے سر جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں معلوم ہیں، میرے حق میں احادیث وارد ہوئی ہیں، تم اس سے بے خبر نہیں ہو۔ اللہ اکبر! ایسا خطبہ ہو تو کہتے ہیں پہاڑ کا دل بھی ہل جائے، مگر یہ کیسا ظلم تھا، یہ کیسی لالچ تھی، وہ دل کیسے سخت ہو گئے تھے کہ ادھر سے جواب دیا گیا، ہمیں آپ کے فضائل معلوم ہیں۔ اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے فضائل کیا ہیں، آپ کسی کو میدان جنگ میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ اتنا روڈ جواب، اتنا سخت جواب اس عظیم خطبے کے جواب میں دیا گیا۔ حضرت امام حسین نے پھر کہا، میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ جنگ کو دفع کرنے کی کوئی تدبیر میری طرف سے رہ نہ جائے۔ جب تم مجبور کرتے ہو تو پھر مجھے مجبوراً تلوار اٹھانی پڑے گی۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک شخص آیا بدبخت جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام علی مقام کے خیمے کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے، تو اب غرور تھا، تکبر تھا، اپنی طاقت پر جس کو کہتے ہیں نا روب تھا کہ اب تو یہ قابو میں ہے۔ تو اس بدبخت نے کیا کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی آگ لگا لی ہے۔ استغفر اللہ! کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر! تو حضرت امام حسین کے دل پر یہ بڑا افسردگی ہوئی، بڑا برا لگا آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تجھے یہ گمانے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا اجازت ہے ہم اس کا سر اڑا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، اس جنگ میں پہل نہیں چاہتا، کہیں یہ کی سازش نہ ہو کہ جناب تلوار وہاں سے پہلے اٹھی ہے۔ حالانکہ گستاخی ہوئی تھی، مگر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ، عذاب نار سے قبل اس بدبخت کو، اس گستاخ کو دنیا میں بھی آتش عذاب یعنی دنیا کی آگ کا بھی عذاب عطا فرما۔
اور ایسا ہی ہوا کہ ابھی ہاتھ اٹھانا ہی تھا کہ اس گھوڑے پہ جس پر وہ بیٹھا تھا گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا, گھوڑا سے گرا, اس کی رکاب میں اس کا پاؤں الجھ گیا, گھوڑا دوڑتا ہوا اس بندے کو اسی خندق کے اندر پھینک دیا اور وہ آگ میں جل کر ہلاک ہو گیا. حضرت امام حسین نے کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے اس بدخواہ کو سزا دی. ایک اور بدبخت کرتا ہے کہ آپ کی نبی پاک سے کیا نسبت ہے, معاذ اللہ, پھر بدبختی, حالانکہ ایک کو سزا ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے. امام علی مقام نے پھر دعا کی کہ اللہ اس بدزبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما لے. اب اس کو جب رفع حاجت آئی ایک بچھو نے ڈنک مارا اور وہ بدبخت اپنے ہی غلاظت میں پلیدی کے اندر ہی اس زہر کی وجہ سے وہ مر گیا. دوسری آپ کے صاحب کی دعا کی قبولیت انہوں نے دیکھی. اب ایک تیسرا جو ہے وہ کہتا ہے ایک شخص مزنی نے امام کے سامنے آ کر کہا اے امام دیکھو تو دریائے فرات کیسی موجیں مار رہا ہے, آپ کو آج پانی کچھ نہیں ملنا, معاذ اللہ معاذ اللہ, تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے. امام علی مقام سے ہی کہا جا رہا ہے. امام حسین نے کیا کہا, اے اللہ اس کو پیاسا مار. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص جو ہے اس کا گھوڑا بھاگا, وہ گھوڑے کے پیچھے بھاگا, وہ پکڑنے کے لیے جب بھاگا تو اس کو اتنی پیاس لگی, اس شدت کی پیاس ہوئی, العطش العطش پکارتا تھا, اور جب اس کے منہ سے پانی لگاتے تھے قطرہ بھی اندر نہ جاتا تھا, اور انہی سب کے سامنے وہ شدت پیاس سے مر گیا. علماء نے لکھا کہ یہ جو کرامتیں تھی, یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت تھی, یہ بھی ایک اتمام حجت تھی کہ تم کس سے لڑ رہے ہو. یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں معاملہ پورا ہو جاتا ہے, ان کی دعا عرش تک جاتی ہے, تم برباد ہو جاؤ گے, تم مارے جاؤ گے. مگر اگین ناظرین پہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایسا کیسا دل پہ پردہ تھا. جناب یہ ہو جاتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں جب پتا چلتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں انسان نہیں کر سکتا, یہ حیوان کا کام ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے شیطان نے دل قابو میں لے لیا ہوتا ہے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اللہ سے پناہ مانگتے رہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی دے نبی پاک کے دین پر, شیطان کے نفس کے باروں میں نہ آئیں, اور ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جہاں ایک لیول آتا ہے انسان اتنا گم ہو جاتا ہے اس بے حیائی اور غلط کاموں میں کہ اسے کچھ احساس نہیں رہتا. اپنی ماں بہن بچوں, میں کیا کیا کہوں آپ کو سب پتا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ اتمام حجت بھی ہو گیا, اور کہا کہ کسی کو مقابلے کے لیے بھیجا جائے. مگر ناظرین وہاں عجب کربلا کا میدان ہے, اور کربلا کی عجب داستانیں ہیں کہ قریب کے گاؤں کے لوگ آ گئے اور کہتے ہیں ہم جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت اطہار کا کوئی بندہ میدان جنگ میں نہیں جائے گا. ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی شہید ہو جائے. ان کو منع بھی کیا گیا, مگر انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنی جانیں پہلے قربان کریں گے. اور ایسا ہی ہوا, گاؤں کے لوگ آئے ایک ایک کر کے, وہ مقابلے کے لیے گئے اور سارے شہید ہو گئے. جب تک ایک بھی ان میں سے باقی نہ بچا, امام علی مقام کے قافلے والوں کو گویا اس طرح سے جانے کا موقع نہیں ملا. پھر ایک عجیب واقعہ بھی ہوا ناظرین کہ قبیلہ بنی کلب کا ایک نوجوان, اس کی ماں جو ہے, حالانکہ اس نوجوان کی شادی کو صرف 17 روز ہوئے تھے, اور اس کی ماں بیٹے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے رونے لگ جاتی ہے. بیٹا گھبرا جاتا ہے کہ ماں خیر تو ہے, کیا بات ہے, تم تو مجھ سے بڑا پیار کرتی ہو, یہ شادی تمہارے ارمانوں کی وجہ سے تو میں نے کی ہے. کہتی بیٹا تم میری آنکھوں کا نور ہو, دل کا سرور ہو, میرے بڑھاپے کا تم ہی سہارا ہو. لیکن دیکھو قریبی کربلا کے میدان میں امام حسین آئے, ان کے قافلے والے آئے, سامنے یزیدی لشکر ہے, اور میں چاہتی ہوں بیٹا کہ تم جا کر امام حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دو. یہ کیسی ماں تھی. ماں سے کہتا ہے ماں میں بالکل تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں, مگر ابھی 17 دن پہلے جس دلہن کو میں گھر لایا ہوں میں ذرا اس سے بات کر لوں. اللہ اکبر. ماں کہتی بیٹا عورت ناقص العقل ہوتی ہے, تم اپنی دلہن سے بات کرو گے شاید وہ رونے لگ جائے اور تمہیں اس ارادے سے تزلزل میں کہیں شکار نہ کر دے, تم ہیزیٹیٹ نہ کر جاؤ. کہتا نہیں ماں, اب جب ذہن بن گیا ہے کہ آل رسول پر سر قربان کرنا ہے تو مجھے ہلا کوئی نہیں سکتا. اپنی زوجہ کے پاس گئے, کہا کہ میں اس نیک کام کے لیے جا رہا ہوں, جس کی اجازت دے دو. وہ زوجہ بھی کمال کی ہے, کہتی ہے کہ میری تو ماں بھی نہیں, میرا تو والد بھی نہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں, آپ بس ایک وعدہ کر لیں, آپ تو شہید ہو جائیں گے, کاش میں بھی آتی میدان میں اور میں بھی جنگ لڑ کے شہید ہوتی, مگر آپ ایک وعدہ کر لیں کہ جب آپ کربلا والوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے, بے شمار حوریں آپ کے پاس ہوں گی, وہاں آپ مجھے امام حسین سے یہ وعدہ دلوا دیں کہ مجھے اہل بیت اطہار کی کنیزوں میں شامل کر لیں. سبحان اللہ. یہ ماں, یہ دلہن, یہ بیٹا, یہ تینوں آ گئے امام حسین کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس تو یہی ایک کمائی بیٹا ہے, قبول فرمائیے, یہ آپ کے قدموں پر شہید ہونا چاہتا ہے. اور ان کی بیوی کہتی ہے کہ بس آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ میرے پاس اور کوئی نہیں اس شوہر کے علاوہ, یہ تو آج شہید ہو جائیں گے, آپ جنت میں اہل بیت کی کنیزوں میں مجھے شامل کیجئے گا. اللہ اکبر. ناظرین یہ بھی تو لوگ تھے نا, یعنی یہ کربلا کا میدان جہاں ہمیں شقاوت کی, ظلم کی, بربریت کی ایک ایگزامپل دیتا ہے, وہاں قربانی کی, اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کی, اور آل رسول سے محبت کا بھی ایک شاندار پیغام دیتا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ اس نوجوان نے ایک شاندار انداز سے لڑائی لڑی, اور اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے. جب وہ سر کاٹ کر ان ظالموں نے اس خیمے کی طرف اچھالا تو وہ ماں اور وہ دلہن جو تھی اس کو سر کو چومتے رہے, اور تھوڑی دیر بعد وہ دلہن بھی جو ہے, وہ بیوی جو کی تھی, اس کی روح بھی پرواز کر گئی, اور گویا وہ بھی آل رسول پر قربان ہو گئی. اسد بھائی اس سے پہلے کہ اہل بیت اطہار کی لڑائی کی بات کریں, یہ جو اتمام حجت کی باتیں ہیں, جو کرامات امام حسین کا ظہور, اور پھر اس طرح قافلے والے قریب کے گاؤں والوں کا آ کے قربانی دینا, اس دولے کا 17 دن کے دولے کی قربانی کیا کہیں گے؟ جی یہ انہی کا حصہ تھا, اور ماشاءاللہ وہ کر گئے. اور آج دیکھیں ہم جہاں یزیدیوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر امام حسین اور اہل بیت کرام کی قربانیوں کے ساتھ ان کا بھی تو ذکر خیر ہو رہا ہے. اب یہ بات ہے کہ ہم کس سے الفت رکھتے ہیں, کس سے محبت رکھتے ہیں, اور کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو ہم فال کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین اور اہل بیت کرام سے حقیقی اور سچی محبت عطا فرمائے. اور یہ تو وہ لوگ تھے نا جو ایکسٹرنل اور قریب سے آئے,
جب باقاعدہ آغاز ہوا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اللہ کی شان دیکھیے کہ وہی حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے آتے ہوئے راستے میں روکا تھا، ان کے دل میں یہ محبت تو تھی اور انہوں نے کوشش بھی کی تھی، ان پر ایسا غلبہ ہوا کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی کیفیت عجیب ہونا شروع ہو گئی، اور ان کے کتاب میں جو الفاظ ہے نا کہ ان کا چہرہ زرد ہو گیا اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے، دل دھڑک رہا ہے، کیونکہ بھائی نے دیکھا موسیٰ بن یزید نے کہ آپ تو بڑے بڑے جناب بہادر ہیں، آپ کی پہلا ہی مارکا تو آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا کہا، جملے سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ اے برادر، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اور ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ امام حسین نے آواز لگایا کہ ہے کوئی ہماری طرف سے دشمن کے سامنے پیش ہونے والا، بس یہ الفاظ سننے تھے کہ حضرت حر کی جو ہے کہتے ہیں پاؤں کی بیڑیاں گویا کٹیں اور آپ دوڑتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور یہ وہ فیصلہ تھا ان کا۔ دیکھیں کہ آج حضرت حر کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں، اور جناب وہ جو یزید ہے اس کے لشکر کے ساتھ ہم فرید لگاتے ہیں، یعنی باطل سے نکل کر حق کی طرف آنا یہ ڈیسیژن ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہماری زندگی میں یہ تو ایک بہت بڑا لمحہ تھا، اس کا کمپیریزن تو قیامت تک کے لیے کیا ظاہر ہوگا، لیکن ہمارے لیول پر ہمارے پرسنالٹی کے مطابق بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کس پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اچھا، ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ پاک نے ہدایت کے طور پر ہمارے دل میں وہ نور رکھا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے حجتیں اللہ پاک نے قدرت نے تمام کی ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی مسٹیک کرتے ہیں تو بعض اوقات تو بائی مسٹیک حادثہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا ادراک ہوتا ہے، اور اسی پر تو جزا اور سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نور اور اندھیرے میں اور حق اور باطل کے اندر فرق سمجھایا ہے۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اچھا اس سے یہ بھی میسیج ہے، جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو یہ 60 اور 61 ہجری کا واقعہ ہے نا، اور صدیاں گزر گئی، اس وقت جس نے امام حسین کا ساتھ دیا آج صدیاں اس کو بھی گزر گئی، اور جس نے یزید کا ساتھ دیا صدیاں اس کو بھی، وقت تو گزر گیا نا، زندگی آج سے کچھ سال کے بعد، کچھ دہائیوں یا صدیوں کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اب جس طرح ان کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں تو اپنے بارے میں بھی ہم غور کریں کہ آنے والے وقت میں ہم بھی پاسٹ ہو چکے ہوں گے، تو اس ماحول کے اندر اور اس پریزنس کے اندر ہم اگر حق کا ساتھ دیتے ہیں اور دین پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں پہ رکھتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ ان کے صدقے سے وہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی کمپیریزن آ جائے کہ دین اور دنیا، اور اس میں یہ حدیثوں میں بیان کیا گیا، مفہوم یہ ہے کہ جو دین پر ہاتھ رکھتا ہے، دین کی طرف رغبت رکھتا ہے، اس کی دنیا کا کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے، اور جو دنیا پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ایکسپلین کی گئی ہیں، اب مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کس پر ہاتھ رکھتا ہوں۔ بڑی کمال کی شخصیت، اور یہ بڑا کمال کا واقعہ ناظرین، وہ ہے نا بڑا مشہور شعر کے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ تو یہاں ناظرین بڑی پیاری بات، حضرت حر کی وہ تھوڑی کیفیت سمجھے نا کہ ایک طرف لالچ ہے، اقتدار ہے، پیسہ ہے، دوسری طرف جنت ہے۔ ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت بھی مجھے کوئی ایسے بھائی سن رہے ہوں جو سوچ رہے ہو کہ یار سود کا کاروبار تو کر رہا ہوں، چھوڑ دوں، لیکن کاروبار کا کیا ہوگا، پیسے کم ہو جائیں گے، فیملی کا کیا ہوگا، یار میں یہ غلط دوستوں میں بیٹھتا ہوں، غلط کر رہا ہوں، چھوڑ دوں، میں یہ بدکاری یا بے حیائی کرتا ہوں، میں چھوڑ دوں۔ چھوڑنے کا سوچتے بھی ہیں مگر ہمت نہیں کرتے اور واپس اسی گناہ میں پڑ جاتے ہیں، چلو تھوڑے دنوں بات کر لوں گا، کچھ عرصے بات کر لوں گا، اور یہی توبہ کا ڈیلے بعض اوقات انسان بغیر توبہ کی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضرت حر کا وہ ڈیسیژن مجھے اور آپ کو ابھار رہا ہے کہ آؤ حسینی طریقے کی طرف نکلو، یزیدی طریقے سے، اور قدم بڑھاؤ اللہ کی رضا والے کام میں، اور دیکھو ان کا نام زندہ جاویدہ ہو گیا۔ یہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے امام حسین کو روکا تھا، لیکن جو پلٹا انہوں نے کھایا۔ اچھا، پھر آپ کے اس سٹیپ کی وجہ سے صرف حضرت حر نہیں، آپ کے بھائی بھی آ گئے، اور آپ کے بھائی نے جب دیکھا کہ بھائی جنت کی طرف چلے گئے تو وہ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے، اور پھر انہوں نے بھی اپنی جانیں امام حسین کے قدموں میں قربان کی۔ ایک کے بعد ایک اہل بیت اطہار کے یہ سمجھے فرزند آتے رہے اور کمال انداز میں لڑتے رہے، ایک ایک شخص جو ہے کئی یزیدیوں کو گرا دیتا تھا۔ آخر کار وہاں سے اعلان ہوا ابن سعد کی طرف سے کہ یہ ایک ایک سے مقابلہ نہیں ہوگا، ایک ساتھ 100 200 سوار ایک ساتھ ٹوٹ پڑو، اور اس طرح یہ لوگوں کو شہید کرتے رہے۔ پیاس بڑھتی جا رہی تھی، اب ننھے علی اصغر بھی موجود تھے، ناظرین 6 ماہ کی عمر ہے، اور ان کو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پلانے کے لیے لے گئے کہ اس بچے کو تو پانی پینے دو، مگر ان ظالموں نے پانی تو نہ دیا مگر پیاسے گلے پر تیر مارا، اور امام حسین ہی کی گود میں حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اب ذرا کیفیت سوچیں کہ جب یہ لاشاں لے کر امام حسین بیویوں کے پاس گئے ہوں گے، گھر کی خواتین کے پاس گئے ہوں گے، تو ان کی دلوں پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ مگر یہ کمال کی قربانی ہے کہ بچے سے لے کر نوجوان تک سب جانیں قربان کر رہے ہیں۔ پھر علی اکبر کی جب باری آتی ہے، یاد رہے حضرت علی اکبر جو امام حسین کے بڑے
بیٹے ہیں، وہ ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے ان کو، لیکن وہ بھی کمال بہادری سے لڑتے لڑتے آخر کار شہید ہو گئے، اور اس کے بعد امام علی مقام، امام عرش مقام، یوں سمجھیے کہ گھر کے مردوں میں آپ ہی باقی رہ گئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ بھی اپنی سواری پر سوار ہو کر تلوار لے کر اس میدان میں جاتے ہیں، اور بڑی طویل داستان ہے کہ ایک کے بعد ایک کتنے یزیدیوں کو آپ نے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ سر اڑا دیے، ان کے پشتوں کے پشتے گرا دیے، اور آخر کار جب وہ تھک گئے کہ کسی طرح علی کے اس بیٹے کو، اس شیر خدا کی اولاد کو جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ہم قابو نہیں کر سکیں گے، پھر ان ظالموں نے مکاری کے ساتھ تیر بھی برسائے، نیزے بھی برسائے، اور آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد بڑی یوں سمجھیے کہ بے بسی کے عالم میں جو قافلے والے تھے ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو بھی کاٹ دیا گیا، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، لاشوں کی لاشیں خاندان والوں کی بکھری ہوئی ہیں، مگر وہ بیبیاں جو خیمے میں موجود تھی ان کا پردہ ڈسٹرب نہیں ہوا، اس کیفیت میں بھی وہ با پردہ رہی، انہوں نے وہ ایسے واویلے نہیں کیے جو ناجائز نوحہ یا ناجائز جس کو یہ کہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایت کسی کی موت پہ کیا جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے، گھر میں موت ہو جائے، میت ہو جائے، خواتین بعض اوقات اس طرح گفتگو کرتی ہیں کہ جو کفریہ کلمات تک لے جاتی ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں بھی پردہ بھی رکھنا ہے، صبر کا دامن بھی تھامنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک کربلا کا واقعہ ایسا لگتا ہے کہ فیملی کے ہر ممبر کے لیے ایک شاندار میسج لیے ہوئے ہے۔ اور سنیے، جب سر اقدس کو نیزے پر اٹھایا گیا، ان ظالموں کی شرارت ابھی ختم نہ ہوئی تھی، شقاوت ابھی کم نہ ہوئی تھی، ظلم ابھی اور کرنا باقی تھا کہ امام علی مقام کا وہ چہرہ جس کو نبی پاک چوما کرتے، جس کو نبی پاک سونگا کرتے تھے، ان ظالموں نے سر اقدس کو بدر اقدس سے الگ بھی کیا اور پھر نیزے پر اٹھا لیا۔ مگر کمال دیکھیں اس سر اقدس کا کہ امام حسین اس حالت میں بھی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے لبوں کو جنبش ہو رہی ہے، اور نیزے پر جو سر مبارک ہے وہ تلاوت کر رہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کا یہ واقعہ بھی مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ میرے امام تو نیزے پر بھی تلاوت کریں، اور آج امام حسین کا چاہنے والا جس کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے، ذرا پلیز میسج لیجئے، پیغام لیجئے کربلا کے اس واقعے سے، اور قرآن کی طرف آئیے۔ آج یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ پراپر طریقے سے قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور دوسروں تک بھی اس کی تعلیم پہنچائیں گے۔ آپ کی ہماری دعوت اسلامی ہمیں یہ سارے کام حسینی طریقے پر چلنا آسان بناتی ہے کہ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اس کے طریقے موجود ہیں، آن لائن قرآن سیکھ سکتے ہیں، بہت سارے مدارس موجود ہیں۔ آپ چاہے نماز پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیے، نماز کے ماشاءاللہ کورسز موجود ہیں، اور اس ماحول میں آ کر حسینی طریقے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اس عظیم الشان قربانی کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں بھی راہ خدا میں قربانی کا درس نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی حسینی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا جس میں ہم کربلا کے بعد کے واقعات ڈسکس کریں گے کہ اس واقعے کے بعد اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے، ان یزیدیوں کا کیا ہوا، اور کربلا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یاد رہے عاشورے کا دن روزے میں گزارنا ہے، عبادت میں گزارنا ہے۔ بہت بہتر یہ ہے کہ 9-10 کا روزہ رکھ لیا جائے یا 10-11 کا روزہ رکھ لیا جائے، اور اس کے ساتھ خوب عبادتیں بھی کی جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے اعمال کے ساتھ یہ دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن سے، اس واقعے سے، دیکھیں واقعہ کربلا تو زندگی میں کئی بار آیا، مگر سوال اپنے آپ سے کریں کہ اس سال 10 محرم کے بعد میری زندگی میں کیا فرق آیا؟ امام حسین کی یاد تو منائی، واقعہ کربلا کو سنا بھی صحیح، مگر میری وہی عادت ہے، میری وہی گناہوں کی عادت ہے، میرا وہی اللہ نہ کرے یزیدی طریقے پر عمل۔ یہ جملہ بڑا بھاری لگتا ہے، یزیدی طریقہ، لیکن یزیدی طریقہ ہی تو تھا نا۔ اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔